السلام علیکم ناظرین، یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ راتوں رات مغربی افریقی بازاروں میں افراتفری چھا گئی۔ CFA فرینک، نو آبادیاتی دور کی کرنسی جو اب بھی فرانس سے بندھی ہوئی ہے، اچانک کالے بازار میں آسمان کو چھونے لگی۔ غیر سرکاری نرخ سرکاری ریٹ سے 30% بلند، 10 امریکی ڈالر کے برابر، 850 فرینک۔ صرف 21 دن میں واگاڈوگو میں چاول کی بوری کی قیمت دوگنی ہو گئی۔ بینکوں کے باہر طویل لمبی قطاریں لگ گئیں۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے، کہیں ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ڈوب نہ جائے۔ یہ صرف اقتصادی بحران نہیں تھا، بلکہ یقین کے نظام کا بحران تھا، اس ایمان کا جن پر ان کی روزمرہ کی زندگی کھڑی تھی۔ پھر فلوریڈا سے ایک مانوس آواز گونجی، ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ وہ اب صدر نہیں تھے، مگر اثر و سلوک میں اب بھی وہ ایک طوفان تھے۔ ان کا اعلان گونج اٹھا: افریقہ فرانس کی نو آبادیاتی کرنسی کی زنجیر میں نہیں رہ سکتا۔ میں اب ایک نئی کرنسی ایفرو ڈالر لاؤں گا، جس کی قیادت امریکہ خود کرے گا۔ یوں ایک نیا میدان جنگ کھل گیا، ایک ایسی جنگ جو بندوقوں سے نہیں بلکہ کرنسی، اثر و سلوک اور طاقت سے لڑ جانے والی تھی۔ یہ اب پیسوں کی جنگ نہیں رہی تھی، یہ طاقت، خود مختاری اور سوال کی جنگ تھی کہ افریقہ کا اگلا باب کون لکھے گا۔ کیا ٹرمپ کا ایفرو ڈالر ایک آزادی کی کنجی ہے، یا محض ایک نئی زنجیر جس پہ آزادی کا رنگ چڑھا دیا گیا ہے؟ کیا کوئی بڑے اعظم سچ میں خود مختار کھلایا جا سکتا ہے اگر اس کی کرنسی واگاڈوگو کی بجائے واشنگٹن میں جنم لے؟ یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے اور اس کے فیصلے نسلوں تک گونجیں گے۔ یہ بات ہے 1 اکتوبر 2025 کی، جب CFA بحران کے صرف 3 دن بعد واشنگٹن سے ایک نجی طیارہ گانا کے دارالحکومت آکرا میں اترا۔ طیارے سے اترنے والا وفد غیر معمولی تھا۔ وال اسٹریٹ کے ماہرین مالیات، امریکی خزانے کے افسران اور ان سب کے سربراہ ایلن مسک، جنہیں خود ٹرمپ نے ایفرو ڈالرز منصوبے کا خصوصی ایلچی نافذ کیا تھا، ان کے ہاتھوں میں ایک جرات مندانہ خاکہ تھا۔ نام تھا ایفرو DG، ایک ڈیجیٹل مالیاتی ڈھانچہ جو پورے افریقہ پر پھیلنا تھا۔ اسے اسٹارٹ لنک سیٹلائٹس طاقت دیتے تاکہ کرنسی کا نظام ان دیہات تک پہنچے جہاں بینک نام کی کوئی شے نہیں۔ ایفرو ڈالر 3 ستونوں پر کھڑا ہونا تھا: فورٹ ناکس میں محفوظ 200 ٹن سونا، وال اسٹریٹ کے بڑے اداروں کے 10 ارب ڈالر کے قرضے، اور فیڈرل ریزروز کی ضمانت جو اسے عالمی مالیاتی نظام سے جوڑتی ہے۔ واشنگٹن نے اسے آزادی کا منصوبہ قرار دیا، افریقہ کو فرانسیسی زنجیروں سے نجات دلانے کی کوشش۔ لیکن ہر دارالحکومت میں ایک ہی سوال گونجنے لگا: کیا CFA کے بدلے نئی زنجیریں واشنگٹن کی نہیں بن جائیں گی؟ کیا خود مختاری ممکن ہے اگر کرنسی کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہو؟ یہ اب معیشت نہیں، اختیار کی جنگ ہے۔ 1.4 ارب انسانوں اور 3.4 کھرب ڈالر کی معیشت پر قبضے کی دوڑ۔ 2 اکتوبر 2025 میں واگاڈوگو میں بغاوت کا اعلان ہوا، جب ایلن مسک کے وفد کی آمد کے ایک دن بعد مغربی افریقہ کا درجہ حرارت سیاسی طور پر پھٹ پڑا۔ واگاڈوگو میں صدر ابراہیم تروڑے نے ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ ویسٹ افریقن اکنامک اینڈ مانیٹری یونین WEMOA کا یہ اجلاس تاریخ کی جرات مندانہ ترین مالیاتی تقاریر میں سے ایک کا گواہ بنا۔ جب تروڑے اٹھے تو وہاں سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے کہا، افریقہ ایک زنجیر کے بدلے دوسری زنجیر نہیں پہنے گا۔ اگر نئی کرنسی بننی ہے تو وہ افریقہ کے ہاتھوں افریقہ کے لیے بنے گی۔ کمرہ تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ مغربی افریقہ کے لیے نئی ممالک فوراً ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن سب متفق نہیں تھے۔ کئی ملک جو فرانسیسی یا امریکی نظام سے بندھے تھے، خوف زدہ تھے کہ کہیں یہ بغاوت ان کی معیشت کو نہ توڑ دے۔ باہر سڑکوں پر کہانی اور تھی۔ لاگوس، ابوجا اور نیامی میں ہزاروں طلبہ بینرز لہرا رہے تھے: نہ CFA، نہ ٹرمپ ڈالرز۔ یہ نسلی اور فکری بیداری بن چکی تھی۔ ایک نسل اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ افریقہ کی دولت افریقہ کے مستقبل کے لیے ہونی چاہیے۔ اب یہ لڑائی سرحدوں سے نکل کے عالمی ایوانوں میں گونجنے لگی۔ پیرس میں میکرون نے ٹرمپ کو نوآبادیاتی اقتصادی جرہ قرار دیا۔ چین نے موقع غنیمت جانا اور اعلان کیا ڈیجیٹل یوان افریقہ کا مستقبل کرنسی ہے۔ جو 3 طاقتیں صفِ آرا ہو گئیں: فرانس کا CFA، امریکہ کا ایفرو ڈالر اور چین کا ڈیجیٹل یوان۔ دنیا کا مالیاتی نقشہ لرز اٹھا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ افریقہ کی کرنسی کیا ہوگی، بلکہ سوال یہ تھا کہ اس کے فیصلے کون کرے گا۔ تروڑے اب محض صدر نہیں رہے تھے، وہ ایک نئے عہد کی علامت بن چکے تھے۔ ان کے الفاظ تھامس سنکارا کی یاد دلاتے تھے: اصلی آزادی قیمت مانگتی ہے،
سوال یہ ہے کہ کیا ہم قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں؟ ان کے حامیوں کے نزدیک وہ نسل نوکی کی آواز تھی اور ناقدین کے نزدیک خطرناک خواب دیکھنے والے، مگر سب متفق تھے کہ یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ پھر وہ دن آیا جب واگاڈوگو کے ایک بینر پر لکھا تھا، ایک افریقہ ایک کرنسی۔ صدر تروڑے نے اعلان کیا، افریقی کرنسی انیشی A2، ایک ایسی کرنسی جو افریقہ کی زمین، سونا، تیل اور پیشے سے جڑی ہو، نہ کہ کسی مغربی خزانے سے۔ یہ صرف پالیسی نہیں تھی، یہ اعلان خود مختاری تھی۔ اس کرنسی کی پشت پناہی افریقہ کے اپنے وسائل سے ہونی تھی، برکینا فاسو اور مالی کا سونا، نائجر اور انگولا کا تیل اور ساحل کی زرخیز کھیتوں کی فصلیں۔ جب تروڑے نے کہا، ہم اجازت نہیں مانگتے، ہم اپنا مستقبل بنا رہے ہیں، تو افریقہ کی فضا بدل گئی۔ یونیورسٹیوں اور بازاروں اور سڑکوں پہ ایک ہی نعرہ گونجنے لگا، افریقہ کا پیسہ افریقہ کے لیے۔ اب دنیا کا سوال بدل چکا تھا، کیا افریقہ خود اپنی کرنسی بنا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب وہ اپنا بنا لے گا تو دنیا بدلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ یہ اب کی کرنسی کی کہانی نہیں، یہ طاقت کی داستان ہے، کیونکہ پیسہ صرف لین دین کا ذریعہ نہیں، یہ قانون ہے، اختیار ہے اور کبھی کبھی غلامی بھی۔ ایفرو ڈالر، ڈیجیٹل یوان یا CFA، تینوں کے درمیان ایک ہی سوال گونجتا ہے، کیا یہ نجات ہے یا نئی زنجیر؟ اور جب ابراہیم تروڑے اعلان کرتے ہیں، ہم اجازت نہیں مانگتے کہ آزادی دو، بلکہ آزادی ہمارا حق ہے اور ہم اسے لے کر ہی رہیں گے۔ تروڑے کا یہ اعلان سن کر دنیا کے ایوان لرز جاتے ہیں۔ اگر تروڑے نے یہ قدم اٹھا لیا تو عالمی طاقتوں کی یہ بساط شاید ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ تو ناظرین، آج کا میرا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے کہ ایک افریقہ اور ایک کرنسی، تروڑے کا یہ اعلان کیا صحیح ہے؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے کامنٹ باکس میں ضرور دینا ہے۔ ابراہیم تروڑے نے اپنے ملک میں 20 بڑے میگا پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں اور یہ سب جاننے کے لیے آپ نے ادھر کلک کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔